پورب پچھم اتر دکن کیا خشکی کیا پانی ہے، صرف خدا کی ذات رہے گی، ساری دنیا فانی ہے، ساری دنیا فانی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر نماز کے وقت اچھے سے اچھے لباس اختیار کرنے کا ہمیں حکم ہے۔ اب عام طور پر فجر کے اندر ہماری غفلت ہوتی ہے کہ فجر میں جن کپڑوں میں ہم رات گزارتے ہیں اگر وہ پاک و صاف ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اسی کپڑے میں آ کر کے فجر آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ پینٹ شرٹ میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ آ کر کے اس لباس میں نماز بآسانی پڑھ سکتے ہیں اور نماز ہو جاتی ہے۔ ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کا لحاظ رکھنا، اور ایک ہے مجبوری میں نماز آ کر کے پڑھ لینا۔ ایک ہے آداب کی رعایت کرنا اور ایک ہے آداب کی رعایت نہ کرنا۔ ہم خود اپنے اوپر یہ بات فٹ کر کے اور یہ سوچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر دنیا کا کوئی اعلیٰ حکمراں ہمیں بلاتا تو کیا ہم اس لباس میں اس کے دربار میں چلے جاتے؟ اگر ہندوستان کے سب سے بڑے عہدے پہ جو فائز ہیں وہ ہمیں دعوت دے اور اس کے یہاں ہمیں جانے کی نوبت آ جائے تو کیا ہم جس کپڑے میں رات گزارے ہیں، یا کیا ہم میلے کچیلے کپڑے میں، یا کیا ہم دوستوں کی اعلیٰ مجلسوں میں یا دوستوں کے اعلیٰ ریسپشن میں ان کپڑوں میں جانے میں عار اور شرم محسوس کرتے ہیں یا گرانی محسوس ہوتی ہے؟ اگر گرانی محسوس ہوتی ہے ان کپڑوں میں، ان مجلسوں میں، دنیا کی مجلسوں میں جو حقیر ہے، دنیا کی مجلسوں میں جس کی کوئی وقعت نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسے دربار میں ان لباس کے ساتھ آنا، ایسے دربار میں میلے کچیلے لباس کے ساتھ آنا، اس بات پر شاہد عدل ہے کہ اس دربار کی جو اہمیت اور وقعت ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ اگر اس دربار کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہوتی تو ظاہر ہے کہ ہم اچھے سے اچھے لباس کا انتخاب ہر نماز کے وقت کرتے۔ بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ہر نماز سے پہلے وہ غسل فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جانے میں کسی طرح کی کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ ایک ہے باطن کو ہر طرح سے اپنے آپ کو پاک و صاف کرنا، دوسرا یہ ہے کہ ظاہر کو بھی اپنے آپ کو ہر طرح سے پاک و صاف رکھنا۔ بہت ساری احادیث میں اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے یہ سوال کیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ بتلائیے کہ دنیا میں سب سے بدترین جگہ کون سی ہے اور دنیا میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں سکوت فرمایا اور کافی دیر تک سکوت فرمایا، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا تو حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ حضرت جبرائیل نے اللہ کے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ کر کے آتا ہوں۔ پھر حضرت جبرائیل گئے اور آ کر کے اللہ کے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں گیا اور اتنا قریب ہو گیا کہ میرے اور باری تعالیٰ کے درمیان صرف 70 نور کا پردہ باقی رہ گیا، اور اس وقت میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دریافت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں سب سے بدترین جگہ بازار ہے اور دنیا میں سب سے بہترین جگہ مسجدیں ہیں۔ مسجدوں کی عظمت ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ ہونے چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں نے بتلایا گزشتہ ملاقات میں کہ اس امت کے لیے دنیا کے جتنی بھی جگہ ہیں ہر جگہ پر سجدے کو جائز قرار دے دیا۔ دوسری امتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت نہیں رکھی، لیکن اس امت کے لیے یہ بھی ہے کہ جب کوئی جگہ مسجد کے لیے وقف کر دی جاتی ہے یا جہاں ایک مرتبہ مسجد بنا دی جاتی ہے، اب قیامت تک وہ مسجد رہے گی، اس کے اندر اب کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں، نہ وہ جگہ بیچی جا سکتی ہے، نہ وہ جگہ بدلی جا سکتی ہے۔ زمین سے لے کر کے اور عرش تک پوری کی پوری فضا وہ مسجد کہلائے گی۔ آپ یہ چاہیں کہ نیچے مسجد بنا دیں یا 10 مالے 15 مالے کی بلڈنگ بنا دیں، 4-5 منزلہ مسجد ہو اور اوپر کرائے پہ مکان دے دیں، یہ بھی جائز نہیں۔ واقف نے جو وقف کیا ہے مسجد کی زمین، اور جو مسجد کی زمین ہے وہاں زمین سے لے کر کے اور آسمان تک یہ پوری فضا مسجد کہلائے گی۔ اس کے اندر اب کسی طرح کی کوئی تبدیلی اور اس کے اندر کسی طرح کی کوئی رد و بدل کی بالکل بھی گنجائش نہیں۔ اس میں آنے والوں کو ظاہری اور باطنی سے پاک رکھنے کو کہا گیا۔ اب اس کی جو حفاظت کریں گے، اس کے جو متولی ہوں گے، وہ لوگ کیسے ہونے چاہیے؟ خود قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے بانی اور اس کے متولی مشرکین تو ہو نہیں سکتے، غیر اللہ کو ماننے والے تو ہو نہیں سکتے۔ کون لوگ ہوں گے؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، مسجد کی عمارت اور مسجد کی تعمیر وہ لوگ کریں گے من آمن باللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس آیت میں بار بار غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسجد کے ذمہ داران ہوں گے ایسے لوگوں کو قرار دیا جو سب سے پہلے آخرت پر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا، اور آگے ارشاد فرمایا من آمن باللہ والیوم الاخر، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ ان دونوں ایمان پر آپ اگر غور کریں اور بار بار غور کریں تو یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ جو لوگ مسجد کی تعمیر کریں گے، مسجد کی ذمہ داری نبھائیں گے، ان کے اندر اگر یوم آخرت اور اللہ پر ایمان ہے تو ظاہر ہے کہ ایک ایک حساب کو اور ایک ایک چیز کو اس کی ضروریات میں خرچ کریں گے۔ جو مسجد کی ضرورت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے اور یوم آخرت پر رکھنے والے سب سے پہلے اس کے اوپر لبیک کہیں گے۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس کام میں لگاتا بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے یہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذمہ داری اسی کو دے گا جو اس کا اہل ہو، اور اس کی اہلیت کے لیے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باطن سے تعلق رکھتا ہے، ایمان کا تعلق باطن سے ہے، یوم آخرت کا تعلق باطن سے، سب سے پہلے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آنے سے دوسروں کو روکیں گے، مسجدیں ایسی جگہ ہیں جہاں پہ کسی کو روکا نہیں جا سکتا، اگر اذن عام نہ ہو، عام اجازت اس میں آنے کی نہ ہو، تو ایک تو یہ ہے کہ وہ مسجد نہیں کہلائے گی، وہ جماعت خانہ کہلائے گا یا کسی کا پرائیویٹ گھر کہلا سکتا ہے۔ مسجد کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بلا کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں بلا کسی تفریق کے اور کسی کو اونچے نیچا کیے بغیر ہر ایک کو اس دربار میں آنے کی اجازت ہوگی، اور جو اس دربار میں آنے سے کسی کو روکے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مساجد میں ذکر اللہ سے روکے۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں آنے سے کسی کو روکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا ہے، چونکہ مساجد جو ہیں ان کا مالک براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ ہے،
اور جو اس کے چلانے والے ہیں وہ صرف اس کے نگراں ہیں، اس کے متولی ہیں، اس کے دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں۔ اس کا مالک براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اس کے دربار میں آنے سے روکنے کا دنیا کے اندر کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ لیکن اگر کوئی اس کو توڑنا چاہے، کوئی اس اللہ کے گھر کو مٹانا چاہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بھی ارشاد فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کے زور کو کم نہ کرتا، اگر دنیا کے اندر ایسا ہوتا کہ ایک ہی کمیونٹی کی طاقت ہمیشہ رہتی، کوئی ایک ہی کلچر کی طاقت ہمیشہ رہتی، تو ظاہر ہے کہ اس مذہب کا ماننے والا دوسرے تمام مذاہب کے ماننے والے کی عبادت گاہوں کو توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیتا۔ مان لیجئے کہ دنیا کے اندر عیسائی کی طاقت ہمیشہ رہتی، تو وہ تو عیسائی تو کرسچن ہے، اور وہ اپنی عبادت گاہ کے علاوہ دوسری کسی عبادت گاہ کو برداشت نہیں کرتا۔ اس کی سب سے تازہ مثال اگر آپ سمجھنا چاہے تو خانہ کعبہ کے اوپر جو ابرہہ نے منصوبہ بنایا تھا کہ خانہ کعبہ کو ڈھا دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کیسی حفاظت کی۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ،